حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا دکھ اپنے بیٹے کنعان کی گمراہی تھی۔ کنعان نے ایمان سے انکار کر دیا تھا، وہ باپ کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ اے میرے بیٹے، ایمان لا، اس سے پہلے کہ تباہی آ جائے۔ یہ لکڑی کا ڈھانچہ مجھے نہیں بچا سکتا، یہ ایک بیوقوفانہ منصوبہ ہے۔ پھر وہ دن آیا جب طوفان کا آغاز ہوا۔ وعدہ پورا ہونے کا لمحہ قریب تھا۔ پھر وہ دن آیا جب نوح علیہ السلام کے گھر میں تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ طوفان کا پہلا نشان تھا۔ زمین نے بھی اپنے رب کا حکم مان لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر کونے سے پانی ابلنے لگا، جیسے زمین کا دل پھٹ گیا ہو۔ نوح علیہ السلام نے فوراً ساتھیوں اور تمام جانداروں کو سوار کیا اور کشتی کے دروازے بند کر دیے۔ کشتی تیرنے لگی۔ میدان اب ایک وسیع سمندر بن چکا تھا۔ اس افراتفری میں نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی، جو اب بھی سرکش تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک بڑی لہر آئی اور کنعان کو غرق کر دیا۔ اے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو نے وعدہ کیا تھا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس نے نافرمانی کی۔ نوح علیہ السلام نے غم کو قبول کیا اور کشتی بھپرے ہوئے سمندر پر تیرتی رہی۔ کافروں کی چیخیں اب ڈوب چکی تھیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم گناہوں کے بوجھ تلے غرق ہو گئی۔ کشتی ایک خوفناک بپھرے ہوئے سمندر پر تیر رہی تھی۔ لہریں کشتی کو جھنجھوڑتے تھیں، مگر اللہ کے حکم کی طاقت انہیں کاٹ رہی تھی۔ ان حالات میں بھی نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کنعان کا ڈوب جانا یاد آیا۔ بیٹے کا انجام عدل و الہی کی تکمیل تھا۔ نافرمانی کرنے والا کبھی نہیں بچتا۔ نوح علیہ السلام کا غم عارضی تھا، مگر ایمان اور یقین ان کے غم پر غالب آ چکا تھا۔ کشتی کا یہ سفر طویل رہا۔ کافروں کی چیخیں اب پانی میں ڈوب چکی تھیں۔ جب اللہ کا فیصلہ مکمل ہو گیا اور زمین گناہ سے پاک ہو گئی تو حکم نازل ہوا، اے آسمان اپنا پانی روک لے اور اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ حکم مان لیا گیا۔ پانی کی سطح تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ وہ بپھرے ہوئے سمندر اب ایک خاموش ندی میں تبدیل ہو چکے تھے۔ کشتی سطح سمندر پر واپس آ گئی اور جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی باہر نکلے۔ یہ ایک نئی دنیا تھی، ایک نئی شروعات۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حیات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا کام شروع کیا۔ نوح علیہ السلام زمین آباد کر رہے تھے تو وہاں ایک اجنبی ہستی نمودار ہوئی۔ یہ شیطان تھا۔ اے نوح، آپ نے مجھ پر ایک بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے اپنی پوری قوم کو غرق کروا دیا اور مجھے کچھ راحت، کچھ مہلت ملی ہے۔ ابھی کچھ راحت کرنے کے بعد نئے لوگوں کو گمراہ کروں گا، یہی تو میرا کام ہے۔ تم لوگوں کو آسانی سے کب گمراہ کرتے ہو؟ جب انسان شدید غصے میں ہوں، کیونکہ اس وقت وہ عقل کھو دیتا ہے۔ اور جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا ہو
तो मैं वहां पहुंच जाता हूं। वक्त गुजरता गया और नूह अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई। वो इबादत में मशगूम रहते और उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का जिक्र बाकी था। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम धूप में बैठे हुए थे। मैं मलिकिल मौत हूं और आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। मुझे इतना टाइम दो कि मैं साए में चला जाऊं, फिर रूह कब्ज कर लेना। मुझे बात समझ नहीं आई, आपने ये थोड़ा सा मजीद टाइम क्यों मांगा? आप तो 1000 साल की जिंदगी गुजार चुके हैं। मैं जिंदगी की हकीकत बताना चाहता था कि ये जिंदगी इतनी मुख्तसर है जैसे धूप से उठकर साए में आना।